السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین اکرام، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ اس پروگرام میں سنا جائے، کہا جائے، سمجھا جائے، اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس پروگرام کو جاری و ساری رکھنے میں ہمارے ممد اور معاون ہیں ہمارے بھائی، اللہ ان کے اس عمل کو ایک صدقہ جاریہ بناتے ہوئے آخرت میں میزان حسنات میں اس کا جو ہے وزن وہ اللہ بنائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہمارے پاس جو حدیث زیر مطالعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حدیث مؤلف نے کتاب الحج کے سلسلے میں ذکر کی ہے ایک نئے باب کے تحت، اور میں چاہوں گا کہ اختصار سے وہ باب کے الفاظ ذکر کرتا چلوں۔ باب من حلق قبل النہر او نہر قبل الرمی، کہ وہ شخص کہ جس نے قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا، اس کے بارے میں یا کوئی اور کام کر لیا جو کہ یوم النہر کو ترتیب سے کام 4 امور سر انجام دیے جاتے ہیں، ان کی ترتیب کو بدل دیا، تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں کئی ایک احادیث آئی ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں اس کے جواز کے سلسلے میں، کہ کوئی شخص اگر یہ 4 امور، سب سے پہلے رمی، اس کے بعد پھر یہ کیا ہے کہ وہ قربانی جانور کی جو ہے وہ قربان کرے، اس کے بعد پھر سر منڈوائے، اس کے بعد پھر طواف افاضہ ہے، تو یہ امور سر انجام دینے ہیں، بہتر یہ ہے۔ لیکن خلاف افضل اگر خلاف ترتیب اگر اس سے یہ کام سر انجام پا جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مضائقہ نہیں ہے، اس پر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، اس پر کوئی اس کو خروی کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے یہ اعمال یا مناسک جو ہیں وہ قبول و منظور ہیں، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہیں جو ہمارے سامنے، حدیث نمبر 822، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع بمنی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے حجۃ الوداع کا موقع پر منی میں لوگوں کے سامنے، للناس یسألونہ، کہ آپ سے لوگ جو ہیں وہ کچھ مسائل پوچھ لیں حج کے مسائل یا حج کے احکامات، ان کے بارے میں سوالات لوگوں نے شروع کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وہاں ٹھہرے لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے۔ فجاءہ رجل، تو ایک شخص آئے، انہوں نے یہ سوال کیا، فقال لم اشعر، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علم نہ ہو سکا، فحلقت قبل ان اذبح، تو میں نے اپنا سر منڈوا لیا اپنا جانور ذبح کرنے سے پہلے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال اذبح ولا حرج، کہ آپ ذبح کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ نے ذبح کر لی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ فجاء آخر، ایک اور شخص آ گیا، اس نے کہا، فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمی، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہ ہو سکا، عدم علم کی بنا پر میں نے پہلے قربانی کر لی اور اس کے بعد میں نے رمی کی، یعنی رمی جمرہ عقبہ کو۔ قالا ارمی ولا حرج، آپ رمی کر لیں یا کر لی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کا جواب دیتے ہوئے مختلف لوگوں کو، جو کہ آ کے کوئی کہتا کہ میں نے یہ کام پہلے کر لیا، آج اللہ کے رسول اس کام سے پہلے میں نے پہلا کام کر لیا ہے، اس کو پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے بعد میں کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو یہی فرمایا کہ افعل ولا حرج، کہ آپ وہ کام کر لیجئے، کوئی حرج نہیں، اللہ رب العالمین آپ کے اس عمل کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ تو ناظرین، یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کس باب میں، باب الفتیہ وہو واقف علی الدابہ وغیرہا، کہ فتویٰ دینا یا سوالات کا جواب دینا احکام و مسائل کے بارے میں جانور کی پیٹھ پر بیٹھتے ہوئے،
یا اس کے علاوہ کسی اور سواری پر۔ تو اس حدیث کو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں جو آغاز ہے اس میں کہیں بھی سواری کا ذکر نہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اس باب کے تحت ذکر کیا ہے کہ باب الفتیہ و واقف علی الدابہ، جبکہ یہ حدیث میں دابہ کے الفاظ نہیں، صرف یہ ہے کہ وقفہ فی حجۃ الوداع، کہ اللہ کے رسول ٹھہرے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو جیسا کہ پہلے میں نے بات کہی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب ذکر کرتے ہیں تو اس کے تحت مختلف احادیث لاتے ہیں، اور دیگر احادیث میں اگر ایک حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہوتا باب کے الفاظ کے متعلقہ، تو دوسری حدیث جو ہے اس کے اندر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو جس طرح دوسری حدیث میں یہ باقی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث میں، یہ صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں وقف علی ناقتہ، کہ لوگ جو ہیں کان الناس یسألونہ، لوگ جو ہیں وہ آپ سے پوچھ رہے تھے اور آپ کھڑے تھے وقف علی ناقتہ، اپنی سواری پر۔ تو اب اس حدیث میں اس بات کا ذکر آ گیا ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ باب کے الفاظ ذکر کر دیے ہیں۔ ای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف علی ناقتہ فذکر الحدیث، اس کے بعد پوری حدیث جو ہے اسی طرح ذکر ہوئی ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ آ کر یہ سوالات پوچھتے کہ میں نے یہ کام پہلے کر لیا، یہ بعد میں کیا ہے، تو اصل میں بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج پر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پہلی بار شریک ہوئے تھے، اور انہیں بہت سارے مسائل کے بارے میں علم نہیں تھا، خاص طور پر ایک دن میں اتنے سارے کام کرنے اور اتنی تعداد میں لوگ لاکھوں کے حساب سے موجود ہیں، تو انہیں ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ مکہ کے باہر قبائل کے اطراف و اکناف سے آئے تھے، جنہیں پورے مسائل حج کے ابھی معلوم نہیں تھے، تو اس لیے وہ بھیڑ کی وجہ سے یا وقت کی کمی کی وجہ سے وہ کام کر گزرے، اور بعد میں آ کر انہوں نے سوال کیا، استفسار کیا۔ تو شریعت طاہرہ میں اتنی پابندی نہیں، نہ قدغن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ فرمایا کہ فل ولا حرج، کہ آپ یہ کام کرتے چلے جائیے، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی حرج نہیں۔ کو بعض اہل علم جو ہیں وہ ان کے ہاں یہ ہے کہ ان کاموں کو ترتیب سے ادا کرنا ہوگا جس طرح کہ حدیث میں ذکر ہوا ہے، وگرنہ اس پر دم ہوگا۔ لیکن یہ ایک تکلف ہے کہ ان صحیح احادیث کی اور اتنی واضح اور صریح احادیث کے ہوتے ہوئے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر لیجئے، تو یہ کہنا کہ یہ اس پر دم ہے اور یہ جائز نہیں، درست نہیں، مستحب ضرور ہے کہ جو افضل ہے وہ یہی عمل ہے کہ ترتیب سے کیا جائے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر نہ کوئی دم ہے اور نہ ہی اس کے ثواب اور اجر میں انشاءاللہ کوئی کمی ہوگی۔ آتے ہیں ناظرین آگے اس کے بعد اسی باب کے تحت دوسری حدیث ہے 823 حدیث نمبر۔ پہلی حدیث ہماری 822 تھی جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی ہم نے ذکر کی 822، اور اب ہے 823 حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیل له فی الذبح والحلق والرمی والتقدیم والتاخیر فقال لا حرج، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ شہادت ہے۔ اوپر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی حدیث تھی، یہ آپ کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی شہادت اور ان سے مروی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کہا جاتا تھا کہ ذبح کے بارے میں، حلق سر منڈوانے کے بارے میں، جمرہ عقبہ کو رمی کرنے کے بارے میں، تقدیم و تاخیر، اور اسی طرح کہ فلاں نے اس کو پہلے کر لیا ہے، فلاں نے اس کو بعد میں کیا ہے، اس عمل کو آگے پیچھے کر لیا ہے، تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے۔ فقال لا حرج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان اقدس سے یہ وحی الہی کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر وہ زبان نبوت اور رسالت حرکت میں نہیں آتی، تو جب آپ نے یہ کہہ دیا افعل ولا حرج تو وہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی مرضی کے مطابق رحمۃ للعالمین نے یہ بات کہی ہے، تو اس لیے اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہے، اس کو کرنے میں، اس کے بارے میں کوئی نہ پریشانی ہونی چاہیے اور نہ اس بارے میں کوئی انسان کو کوئی اپنا سر پہ کوئی بوجھ لینا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہ حدیث جو ہے اس میں ذکر ہوا ہے جو امام بخاری نے ذکر کیا، اذا رما بعد ما امسا او حلق قبل ان یذبح ناسیا او جاہلا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الحج میں ذکر کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کو، اور جو الفاظ ہیں باب کے وہ یہ ذکر کیے ہیں اذا رما بعد ما امسا،
کہ کوئی شخص جس نے سورج غروب ہونے کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کی، جو کہ سورج طلوع ہونے کے بعد صبح صبح کرنی چاہیے، سارا دن نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا پھر کی، او حلقہ قبل ان یذبح، یا ذبح کرنے سے پہلے جانور اس نے سر منڈوا لیا، ناسین او جاہلن، بھولتے ہوئے یا عدم علم کی بنا پر، جہالت کی بنا پر۔ تو چونکہ حدیث جو ہے وہ اس میں اس باب ناسین اور جاہلن، جہالت کا ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ اس سے اوپر جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی حدیث آئی ہے، اس میں باقاعدہ یہ الفاظ موجود ہیں کہ لوگ آتے تھے اور کہتے تھے لم اشعر، اے اللہ مجھے علم نہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ان حدیث کو اپنے اس باب کے تحت ذکر کیا ہے۔ آتے ہیں ناظرین اس کے بعد کتاب الحج کے سلسلے میں ایک نئے باب کی طرف جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، باب استحباب طواف الافاضہ یوم النحر، اس بارے میں کہ یوم النحر کو طواف افاضہ کرنا مستحب ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام نے ہمیں، شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ جو لوگ مجبور ہیں، جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ اپاہج ہیں، بوڑھے ہیں، ناتواں ہیں، عورتیں ہیں جو کہ اپنا بسا اوقات حاملہ عورتیں ہیں، یا مطلب کوئی اور شرعی عذر انہیں لاحق ہے، کوئی مسئلہ ہے، رکاوٹ ہے، تو وہ اپنے اس طواف افاضہ کو اس دن ضروری نہیں کہ یوم النحر کو کریں، وہ مؤخر بھی کر سکتے ہیں، رات گئے تک، بلکہ دوسرے دن تک بھی۔ بلکہ یہ ہے کہ اگر نہ موقع ملے تو وہ انتظار کر لیں اور آخر پہ طواف افاضہ کر کے جائیں، لیکن وہ اس وقت تک پورا تحلل نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ مکمل طور پر وہ حلال نہیں ہوں گے، وہ اسی احرام کے بقیہ حصے میں رہیں گے، اور لیکن ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ طواف افاضہ کو مؤخر کر لیں، اور جب جاتے ہوئے طواف افاضہ کریں تو اس وقت طواف وداع پھر کرنے کی الگ انہیں ضرورت نہیں، طواف افاضہ اور طواف وداع ایک ہی شمار ہو جائے گا، اور اسی میں ہی طواف وداع بھی آ جائے گا۔ یہ تو شرعی عذر رکھنے والے لوگوں کے لیے شریعت طاہرہ نے اجازت دی ہے دیگر احکامات کی طرح، لیکن یہ مؤلف رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اصل اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو جان بوجھ کر بلا وجہ، طاقت کے ہوتے ہوئے، وقت کے ہوتے ہوئے، اللہ کے فضل سے فرصت کے ہوتے ہوئے کہ انسان یا عورت ہے یا مرد ہے، تو وہ اس طواف کو مؤخر کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، بلکہ یہ استحباب کے خلاف ہے۔ تو طواف افاضہ مستحب وہی ہے کہ جو کہ یوم النحر کو لوگ جو ہیں وہ بقیہ 3 کام کرنے کے بعد وہ کپڑے پہن کر، قربانی کا گوشت کھا کر وہ اللہ کے گھر جائیں اور طواف زیارت یا طواف افاضہ کریں جو حج کا رکن ہے، تاکہ اس طرح وہ پورے طور پر کمپلیٹلی حلال ہو جائیں۔ تو اس سلسلے میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کیا ہے وہ حدیث میں واضح الفاظ نہیں ہیں باب کے جس سے مطابقت قائم ہو، لیکن اس سے ایک مفہوم اخذ ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ وہ حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے اختصار سے پہلے پڑھوں۔ حدیث نمبر 824 ہے، 824، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ عبدالعزیز بن رفیع رحمہ اللہ کہتے ہیں، قال سألت انس بن مالک، کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا، قلت، تو میں نے کہا، اخبرنی بشیء عقلتہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے ایسی چیز کے بارے میں خبر دیجئے حج کے احکام و مسائل کے ضمن میں کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سنا ہو یا سیکھا ہو۔ این صلی الظہر والعصر، پہلا سوال یہ تھا ان کا، یعنی کن کا؟ عبدالعزیز بن رفیع کا، کن سے؟ اپنے استاد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے این صلی الظہر والعصر یوم الترویہ، 8ویں ذی الحج کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کہاں پڑھی، کس جگہ پڑھی تھی، ادا فرمائی تھی؟ قال بمنی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ منا میں پڑھی تھی آپ نے، کیونکہ یوم ترویہ کو آپ مکہ سے تلبیہ کہتے ہوئے منا تشریف لائے۔ قل، تو میں نے کہا، فَإِنَّ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النفر، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ نماز یوم ترویہ کی جو ہے وہ پڑھی تھی منا میں، دونوں نمازیں، تو عصر کی نماز آپ نے کہاں پڑھی؟ جس دن آپ روانہ ہوئے مدینہ کی جانب، یعنی آپ نے اپنا حج کمپلیٹ کر لیا، مکمل کر لیا، تو اس کے بعد آپ نے اپنی عصر کی نماز نکلتے ہوئے اس اپنا حج کے منا کے میدان سے نکلتے ہوئے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے عصر کی نماز کہاں پڑھی؟ قال، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بالابطح، ابطح مقام پر، یعنی جو کہ محسب بھی جسے کہتے ہیں،
ثم قال افعل کما یفعل امراؤک۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ساتھ ہی یہ بات فرمائی کہ اے میرے بھائی، وہ کام کرو جو کہ آپ کے امراء، جو آپ کے حکام جو ہیں وہ اہل حل والعقد وہ کرتے ہیں، ان کو فالو کرو۔ تو یہ ایک انہوں نے ایک اضافی بات کہی۔ تو ناظرین ذرا دیکھیے اس حدیث میں کہ سوال پہلا تھا کہ یوم ترویہ کو نماز کہاں پڑھی؟ تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ نماز مینا میں پڑھی، ظہر اور اس کی عصر کی، اور یہی سنت طریقہ ہے کہ ظہر، عصر اور پھر مغرب کی اور عشاء کی اور پھر آگے فجر کی نماز بھی پڑھنے کے بعد انسان جو ہے وہ عرفات کے دن آئندہ دن وہ چلے جب سورج نکل آئے۔ اور دوسری جو تھی وہ نماز یوم النفر، رکوع کے وقت یعنی روانگی کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی تھی وہ پڑھی تھی وادی محسب یا وادی ابتع میں، اور پھر کہا کہ وہ کام کرو جو آپ کے امراء کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ جو ابتع میں نماز پڑھنا ہے، آپ نے پوچھا تو ہے اور میں نے بتا دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے ابتع مقام جو وادی تھی یا وادی محسب بعض روایات میں آگے آتا ہے، اس میں آپ نے یہ نماز ادا کی تھی۔ تو یہ کوئی حج کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی حج کے مناسک میں سے کوئی منسک ہے۔ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آسانی کے لیے کہ یہ میدان ہے اور کھلی وادی ہے تو اس میں ہم آ کے پڑاؤ ڈالتے ہیں، تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے مطابق مکہ روانگی فرمائی تاکہ میں جا کر اپنا سامان اور دیگر قافلے کے لوگ اور جانور وہاں چھوڑ کر مکہ پہنچے اور طواف فرمایا، اور وہ طواف وداع تھا، وہ طواف زیارت نہیں تھی۔ اس لیے یہیں سے ہی یہ مطابقت قائم ہوتی ہے جو مؤلف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ طواف افاضہ نہر یوم النہر کے دن بجالانا مستحب ہے۔ ویسے حدیث میں اس کا ذکر نہیں، لیکن اس سے سمجھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النفر کو کوچ کے دن آپ نے وادی محسب میں پڑاؤ ڈالا، جانور وغیرہ اور سارا سامان وہیں رکھا اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ تشریف لے جانے کے بعد وہاں طواف وداع کیا، طواف وداع کر کے واپس آئے اور وہیں سے ہی آپ نے مدینہ کوچ فرمایا۔ تو یہ آپ کا طواف وداع تھا، طواف زیارت نہیں تھا۔ طواف زیارت آپ نے اسی دن یوم النحر کو کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی افضل طریقہ ہے، یہی مسنون طریقہ ہے، یہی اصل ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ساتھ یہ بھی بات فرمائی کہ عبدالعزیز بن رفیع، یہ بات کہیں آپ واجب نہ بنا لینا اپنے آپ کو کہ یہ حج کا حصہ ہے کہ یہیں ہر ایک نے پڑاؤ ڈال کر وادی ابتع میں یا محسب میں ہی تو مدینے جانا ہے یا اپنے گھروں کو لوٹنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے طور پر کیا تھا کہ یہاں سامان رکھ جاتے ہیں اور واپسی پہ ہم لے لیں گے، اور یہی راستہ جو ہے مدینے کی طرف جانے کا ہے۔ تو آپ نے وہی کام کرنا ہے جو آپ کے امراء کرتے ہیں۔ تو آپ کے امراء یا حکام اولو الامر اگر وہ شریعت طاہرہ کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے تو بہرحال انہی کو ہی فالو کرنا مسلمان کے لیے یہ بہتر ہے، اور اسی کو ترجیح دی جائے گی، اسی کو مقدم رکھا جائے گا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور ان میں حکام اور اپنے جو امراء ہیں، اپنے جو اولو الامر ہیں، اپنے حکام جو ہیں وہ سر فہرست ہیں کہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے اور ان کو فالو کیا جائے حج کے معاملات میں بھی، جب تک کہ شریعت کے خلاف کوئی عمل نہ ہو۔ تو یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی بات جو ہے وہ بتائی اضافی۔ تو ناظرین معلوم ہوتا ہے کہ یہ حج کا پورا نظام اور سسٹم جو ہے یہ ایک ابدیت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے، جہاں اللہ نے حکم دے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق انسان کو سر جھکانا ہوگا اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے حج کے معاملات میں، مسائل میں، احکام میں، اللہ حکم الحاکمین ہمیں ان کو سمجھنے اور عملی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔